إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. اوپر کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سود خور کی سزا کا بیان فرمایا اور یہ فرمایا ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بچتا نہیں ہے اور دوبارہ سودی کاروبار میں لگتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن کریم کی عادت شریفہ نہیں ہے یا قرآن کریم کا ایک امتیاز رہا ہے، دوسری کتابوں کی طرح نہیں بلکہ ایک الگ امتیاز ہے قرآن کریم کا کہ جب کہیں وعید سنائی جاتی ہے تو اس کے بعد فوراً وعدہ لے آتا ہے، یا کہیں وعدہ سنایا جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً وعید قرآن کریم لے آتا ہے. یہ قرآن کریم کا نرالا انداز ہے تاکہ وعید ہی وعید سن کر نا امید نہ ہو جائے یا وعدہ ہی وعدہ سن کر امیدوار نہ بن جائے، خدا کا خوف دل سے نہ نکل جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں خوف کی آیتوں کو لاتے ہیں پیچھے ہی امید کی آیتوں کو لاتے ہیں، اسی طرح جہاں امید کی آیتوں کو لاتے ہیں وہاں پیچھے ہی خوف کی آیتوں کو لاتے ہیں تاکہ انسان اعتدال پر قائم رہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ امید کی آیت لے آئے ہیں کہ جو لوگ سود نہیں کھاتے اور اکثر طبقہ ایسا ہے جو سودی کاروبار نہیں کرتا ہے، اگر وہ سوچے کہ اللہ نے سود خوروں کے لیے سزا رکھی ہے تو ہم لوگ سود نہیں کھاتے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا اجر؟ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے اجر سناتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکات کو ادا کیا، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ تو کوئی خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ اہل ایمان کے لیے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، نماز اور زکات کی پابندی کرتے ہیں، یہ ان کے اجر سنایا اور ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی. آگے پھر وہی مضمون اللہ تبارک و تعالی لے آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. قرآن کریم کا انداز ایک نرالا ہے، دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے.
جہاں کوئی ایسا حکم قرآن کریم لے آتا ہے جس سے لوگوں پر بار ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا لوگوں پر شاق گزرتا ہے، دشوار گزرتا ہے، تو یہ حکم لانے سے پہلے قرآن کریم ذہن سازی کرتا ہے اور دل کو درست کرتا ہے اور دل کی اور ذہن کی راہ کو قرآن کریم ہموار کرتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک حکم دینا تھا کہ آج تک تم نے جو سودی کاروبار کیا ہے، وہ اللہ کا حکم آیا کہ سود حرام کر دیا گیا، اب جتنا بھی آج تک تم نے سودی کاروبار کیا تھا جو ہو گیا ہو گیا، اگر تمہارا کسی اور کے ذمے سود لینا باقی ہے تو اب چھوڑ دو، اب ختم۔ اس حکم دینے سے پہلے، چونکہ یہ حکم بڑا بھاری تھا، برسوں سے تجارت کرتے تھے اور کسی کے ذمے بہت سارا سود چڑھا ہوا ہے، کافی بڑی رقم ہے، ایک دم سے وہ ختم کر دینا یہ بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، اور جسم پر اور ذہن پر ایک بار اور بار گزرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ذہن سازی فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شاندار مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر یقین کیا ہے، اللہ کے رسول کو مانا ہے، تم وہ خاص قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول کو مانا ہے، تم مخصوص قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے تو یہ کہہ کر ذہن سازی فرمائی، پھر قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اتقوا اللہ لا کر پھر دوبارہ قرآن کریم ذہن سازی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر قریب کیا، قریب کرنے کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر وہ حکم لے آتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کا بقایا چھوڑ دو، یعنی سود کی جو باقی رقم تمہاری دوسرے کے ذمے لینے کی ہے وہ کیا کر دو، چھوڑ دو، یہ حکم کیا۔ پھر وہی مضمون لاتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ دو طرف سے ذہن سازی کی اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم لائے تاکہ اس حکم پر عمل کرنے پر بار نہ گزرے، شاق نہ گزرے، کسی پر مشقت نہ گزرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین انداز میں یہ حکم فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں دو قبیلے بستے تھے، بنو ثقیف اور بنو مخزوم۔ بنو مخزوم تو مسلمان ہو چکا تھا اور یہ حکم سود کا آیا کہ سود لینا چھوڑ دو، جو بقیہ رقم میں سود لینا چھوڑ دو، تو چونکہ بنو ثقیف اور بنو مخزوم کا حلیفانہ تعلق تھا، دوستانہ تعلق تھا، ایک دوسرے نے آپس میں مدد اور تعاون کرنے کا معاہدہ کیا تھا اور آپس میں لین دین تھا، اس لیے بنو مخزوم کی کافی رقم بنو ثقیف پر چڑھی ہوئی تھی سود کی۔ اب بنو مخزوم چونکہ مسلمان ہو چکے اور یہ حکم سود کی حرمت کا آیا تو بنو مخزوم نے کہا کہ ہم سود نہیں دیں گے، سود دینے سے انکار کر دیا، راس المال اصل مولی تو ہم دیں گے لیکن سود کی جو رقم چڑھی ہوئی ہے وہ نہیں دیں گے۔ بنو ثقیف نے کہا کہ مسلمان تم ہو گئے ہو، اس میں ہمارا نقصان، ہم تو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، یہ حکم ہم پر تو عائد نہیں ہوتا ہے، تم پر عائد ہوتا ہے، نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ یہ آپس میں بحث و مباحثہ ہوا اور یہ جھگڑا اس وقت کے گورنر جو مکہ مکرمہ کے تھے حضرت عطاف بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یہ جھگڑا پہنچا
تو حضرت عطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ بھیجا، ایک تحریر لکھ بھیجی مدینہ منورہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ تحریر پہنچتی ہے، اس تحریر کو دیکھتے ہیں، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یعنی سود کا بقایا جو ہے وہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ سود کا نقصان جو ہے کسی مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص شخص کے لیے، مخصوص جماعت یا مخصوص تنظیم، علاقے اور قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ سود کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے پوری انسانیت کو، اور انسانیت کے نام سے چاہے وہ اسلام قبول کیا ہو یا اسلام قبول نہ کیا ہو، سب کا چونکہ اس میں نقصان ہے، یہ نقصان اور یہ وبال سب پر آتا ہے، اس لیے یہ حکمت سب پر عام ہے، چاہے اسلام قبول کیا ہو یا اسلام قبول نہ کیا ہو، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اس لیے اب تک جو ہو چکا جن کی سود کی باقی رقمیں ہیں وہ ایک دوسرے کو ادا نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اعلان بھی فرمایا، اور یہاں پر رک کر ایک بات یہ مطلب ہے، جس طریقے سے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور سود کی ذلت کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تو سود جو لیا جاتا تھا وہ غریب مسکینوں سے لیا جاتا تھا، اس لیے حرام ہے۔ اس وقت آج کے اعتبار سے تجارتی لائن نہیں تھی، اس لیے میں ذہن کو صاف کرتا چلوں کہ نہیں، اس وقت کبھی بڑے بڑے تاجر موجود تھے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا ابو سفیان کا قافلہ جو ان کے شام گیا تھا وہ کس غرض سے گیا تھا؟ وہ تجارت کی غرض سے گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بھاری رقم حضرت عمر کے پاس سے حضرت عمر سے کہوایا کہ بیت المال سے مجھے ایک رقم دے دو تاکہ مجھے تجارت کرنی ہے، اور حضرت عمر سے کہوا کر حضرت ہندہ نے بڑی بھاری رقم بیت المال سے دی تجارت کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت کی بات کہ سود کا بقایا چھوڑ دو، تو چونکہ سب پر بات نہ گزرے اس لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دوسروں کے ذمہ سود کا بقایا ہے میں آج وہ ثابت کر دیتا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بھاری رقم لوگوں کے ذمہ سود کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 4000 مسکال 4000 میں 10,000 مسکال 10,000 مسکال خالی سود کی رقم چڑھی ہوئی تھی، اصل رقم نہیں، راس المال اور پونجی نہیں، اس پونجی پر اور راس المال پر جو سود حضرت عباس نے تجارت کیا تھا اور دوسروں کو دیا تھا اس پر 10,000 مسکال یہ سود چڑھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی بھاری رقم اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دوسروں کے ذمہ دی وہ معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کبھی بڑی سطح پر تجارت کی جاتی تھی، اب اتنی بڑی رقم حضرت عباس نے جو کسی کو دی وہ خوراک کے لیے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی تھی، وہ تجارت کے لیے تھی۔ تو اس وقت تجارت کا سلسلہ آج سے بھی بہتر طریقے پر اور زیادہ طریقے پر تھا، اس لیے کسی کو یہ ہیلا بہانے کا موقع کہ اس وقت کی صورت الگ آج کی صورت الگ، مزید آج لوگ ایک دوسرا طریقہ نکالتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عجیب عجیب سود لینے کے لیے، سود کو کھانے کے لیے، پاخانہ کو کھانے کے لیے معلوم کس انداز سے باتیں کرتے ہیں اور کیسے کیسے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بینک میں جو انٹرسٹ ہوتا ہے، ہماری رقم بینک میں ہم جو جمع ہوتی ہے اس پر جو زائد پیسہ چڑھتا ہے اور زائد پیسہ آتا ہے، اس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، سود کہا جاتا ہے، تو انٹرسٹ لینا جائز ہے۔
کیوں جائز ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے بینک میں پیسہ رکھا، ہم نے کسی کو قرض نہیں دیا، ہم نے کسی کا خون چوسا نہیں، ہم نے کسی کو کوئی پریشان نہیں کیا، یہ تو بینک میں رکھا تھا، ہمارا پیسہ بینک نے استعمال کیا، کسی کو قرضہ دیا، فلانے کو قرضہ دیا، اب قرضہ لینے والوں نے ہمارا پیسہ جو ہم نے بینک میں رکھا ہے وہ قرضہ لے کر گئے، اس سے تجارت کی، اور ان کو جو منافع ملتا ہے، ان کو جو نفع ملتا ہے، اس کا کچھ حصہ چونکہ بینک سے انہوں نے قرضہ لیا ہے اور نفع ہوا ہے تو ایک حصہ اس کا بینک میں وہ جمع کرواتے ہیں، اب وہ ہمیں مل رہا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم نے کہا کسی کا خون چوسا ہے؟ عجیب عجیب ہیلے اور بہانے کرتے ہیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے اندر آج سے کئی سال پہلے، جس میں تقریباً پورے عالم کے 200 علماء چوٹی کے جمع ہوئے تھے اس کانفرنس میں، اور سب نے اتفاقی طور پر یہ فتویٰ اور یہ فیصلہ سنایا کہ بینک میں جو انٹرسٹ جمع ہوتا ہے وہ سود ہے اور وہ حرام ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ انٹرسٹ، چونکہ ہم نے کسی کو قرضہ نہیں دیا ہے، کسی کو پریشان اور کسی کا خون چوسا نہیں ہے، اس لیے ہمیں نفع میں ملی ہوئی رقم ہے، کہ نام بدلتے ہیں، بینک ہمیں ہدیہ کرتی ہے، چونکہ ہم نے بینک کے پاس ایک رقم جمع رکھی ہے نا، اس لیے بینک بطور ہدیہ کے ہمیں دیتی ہے۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ سود۔ ہدیے کی بات آئی تو آج ایک دوسری بات ذہن میں آ گئی کہ لوگ آج ایک قرضہ لیتے ہیں، کسی کو ضرورت ہے، ضرورت مند آیا قرضہ لینے کے لیے، یہ ٹھیک ہے قرضہ دیتا ہوں، لیکن کتنا ہدیہ دو گے؟ نام مطلب کتنا ہدیہ دو گے؟ یہ ہو رہا ہے، ایسے ہی میں الٹی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہدیہ کے نام سے کہ اوپر کتنا ہدیہ دو گے؟ بھائی ہدیہ تو ہدیہ مانگ رہا ہے، وہ تو قرض لینے والا جب قرض کی میعاد اور مدت پوری ہو جائے اور اپنی طرف سے بغیر تیرے مانگے، بغیر کسی شرط کے، تو اپنے اعتبار سے اگر تو دے رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تو مانگ رہا ہے وہ دے رہا ہے تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن تو مانگ کر لے رہا ہے تیرے لیے قطعاً جائز نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کلو قرض جر به نفعا فهو حرام، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے وہ حرام ہے۔ پہلے تو بزرگان دین اور علماء کرام اسلاف وہ تھے جس کو قرضہ دیا ہے اس کے گھر کے سائے سے چلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، چاہے کہ جس کو قرضہ دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کو۔ اس لیے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرے اور اپنے اڑوس پڑوس کو بچانے کی کوشش کرے، نہیں کہ اپنے اڑوس پڑوس کو ملوث کرنے کی چپٹی چپٹی باتیں کر کے ملوث کرنے کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کا بقایا چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے اصل مال کی پونجی، تمہارے لیے اپنے مال کی پونجی ہے، نہ تم ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی حاکمیت کا اظہار فرمایا کہ اتنا سارا سمجھانے کے باوجود، اتنا سارا کہنے کے باوجود بھی اگر تم نہ مانو اور اپنی ضد پر اڑے رہو اور یہ کہو کہ نہیں ہم تو سود لیں گے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اگر سود لے رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم مانتے نہیں ہو اور سود لے رہے ہو
اس حکم پر عمل نہیں کرتے ہو تو سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان. اتنی سخت آیت اور اتنی سخت وعید قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں کسی اور گناہ پر اللہ نے نہیں سنائی کہ اتنا سخت حکم، اتنی سخت وعید کہ جنگ کا اعلان اور لڑائی کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور گناہ پر نہیں سنایا جتنے اس سود لینے کے سلسلے میں اور سود کے حرمت کے حکم کو توڑنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے غضبناک ہو کر فرمایا فَاعْلَمُوا بِأَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے؟ سیدھی جہنم اور دوزخ. یہ اللہ کے ساتھ جنگ یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سیدھی تلوار ہے. یہ جنگ ہے جو شخص سود کھا کر اللہ تبارک و تعالی کے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے لیے اترتا ہے، کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کبھی وہ نہ کیا ہے مراد تک نہیں پہنچ سکتا. ہمیشہ ناکامی اور نامرادی کی صورت اس کو صاف دیکھنی پڑے گی اور ہلاک و تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا. یہ ہر وقت کی بات آئی تو ہر وقت کی بات سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ آج لوگ سود کو حلال کرنے کے لیے ایک اور ہیرا تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان تو اب دارالحرب بن گیا ہے. اب دارالحرب میں کفار سے سود لینا جائز. دارالحرب ہے. ارے بھائی کس نے دارالحرب کا تجھے فتویٰ سنایا ہے؟ ہندوستان کے جتنے چوٹی کے علماء ہیں، جتنے چوٹی کے دارالعلوم ہیں، کسی دارالعلوم سے کسی عالم کی زبان سے یہ فتویٰ آج تک سننے کو نہیں ملا. اور تو کہہ رہا ہے ہندوستان دارالحرب ہے کہ طرح طرح کے مسلمانوں پر ظلم کیے جاتے ہیں، مولن کی جا رہی ہے، مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مدارس پر حملے کیے جا رہے ہیں. نہ ہم محفوظ ہیں، نہ مسلمان محفوظ، مدارس محفوظ، نہ مساجد محفوظ، نہ ہمارے سبنا مسلم پختونخوا جو ہے وہ محفوظ، ہمارے قوانین محفوظ نہیں ہے، اسلام محفوظ نہیں اس ملک کے اندر. جب اس ملک کے اندر اسلام محفوظ نہیں ہے تو یہ ملک ایسے دارالحرب اس کو کہیں گے یہ تو دارالحرب ہے. ایسے فتوے اور ایسے فتوے دینے والے عام متن جو ہوتے ہیں یہ نوپید ہے، یہ نئے نئے چند الفاظ پڑھ لیے، کچھ لکھنا آ گیا اور کچھ بولنا آ گیا، تھوڑی زبانی آ گئی، آگے پیچھے کا ان کو دھیان نہیں ہے. دراندیشی نام بھی نہیں ہے، آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ان کو کچھ بات نہیں ہے. اور دو الفاظ آ گئے ہیں، دو الفاظ سیکھ لیے ہیں اور ہم جاری کرنا شروع کر دیا. ارے بھائی چل ایک اعتبار سے چل دارالحرب تیری بات مان لی ہم نے، یہ دارالحرب ہے چل تو دارالحرب ہے تو مسلمانوں کا آپس میں لین دین یہ اسی طریقے سے اگر دارالحرب کو تو نے تسلیم کر لیا ہے اور دارالحرب کے مطابق تو نے سود کھانا شروع کر دیا تو ایک اعتبار سے تو نے دارالحرب مانا ہے. لیکن اگر خدا نے کہتا یہ دارالحرب اللہ کے یہاں نہ نکلا تو اللہ کی یہاں دارالحرب کے لیے نہ نکلا تو نے دارالحرب کا فتویٰ دے کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے میدان میں تو نے سب کو لگا دیا کہ یہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے آ کر کھڑے. تو نے تیرے فتوے نے لوگوں کو میدان جنگ میں لا کر کھڑا کر دیا. اللہ اور اس کے رسول تیری آخرت میں نجات کا مسئلہ آ کر کھڑا ہو جائے گا، تیرے ایمان کا مسئلہ آ کر کھڑا ہو جائے گا. اس لیے فتوے لگانا اور اتنے بھاری فتوے لگانا ایک کوئی معمولی کام نہیں ہے. بڑے بڑے علماء جب اپنی زبان کو اس مسئلے میں بند کیے ہوئے اور آج ہم اپنی مساجد میں اتنے محفوظ ہیں، اتنے امن کے ساتھ جب نماز روزہ رکھ رہے ہیں، اب رہ رہے ہیں، اتنے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں جا کر دیکھ لیں کیا حال ہے، کتنا امن ہے. تو ہمیں یہاں جو امن ہے، ہاں یقیناً کچھ اذیتیں ہمیں ہیں، کچھ تکلیفوں کا سامنا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا ہوتے ہوئے اتنا نہیں ہے کہ ہم فتوے لگانا دارالحرب کی شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے سود کے کھانے والے جو ہے
فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ سے لڑنے کے لیے اترے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے تمہارے مال کی اصل ہے، اصل پونجی ہے۔ اگر سود سے تم نے توبہ کر لی تو تم کو اصل مال تو ملے گا ہی، ایسا نہیں کہ تم کسی سے اصل مال سے اوپر سود لے کر ظلم کرو، یہ بھی نہیں ہو، لا تظلمون، اور نہیں کہ تم کو اصل پونجی بھی نہ دی جائے، اصل پونجی دینے میں بھی تم سے ٹال مٹول کیا جائے اور نہ دے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو سود لے کر، اور نہ تم سے اصل پونجی روک کر ظلم تم سے کیا جائے گا۔ یہاں ان تم شرط لگائی، بعض مرتبہ شرط اور قید اتفاقی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ اختیاراتی ہوتی ہے، اس سے کسی حکم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے فرمایا ان تم، اگر تم نے توبہ کر لی تو تم کو اصل پونجی بھی ملے گی، اور اگر سود سے تم نے توبہ نہیں کی تو تمہاری اصل پونجی بھی گئی۔ ارے بتایا تو بتایا، گیا تم کو اصل پونجی بھی، تمہاری اصل پونجی بھی تم کو ملے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے سود سے توبہ نہ کر کے تم نے سود کی حرمت سے توبہ نہ کر کے تم نے سود لینے کو اپنے آپ پر آمادہ کر دیا ہے، اور سود کی حرمت کا تم نے انکار کر کے تم نے کفر کیا۔ اور جو شخص اتنے رسے قطعی ثابت ہونے والا حکم کا انکار کرتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کی جو تجارت اور لین دین اور جو خرید و فروخت ہوتی ہے جو مسلمان ہونے کی حالت میں ہوئی ہے تو اس کے مسلمان وارث اس کے مال کو تقسیم کر لیں گے، اور سود کا انکار کرنے کے بعد جو مرتد ہو گیا اور کافر ہو گیا تو کافر ہونے کے بعد جو اس کی لین دین اور خرید و فروخت اور اس کا مال ہے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، تو اصل پونجی بھی اس کو ملے گی نہیں۔ اور اگر مسلمان ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور لیکن سود لیتا ہے تو یہ مسلمان حکومت کا باغی ہے، اور باغی کا مال باغی سے ہڑپ کر لے لیا جائے گا، باغی سے لے لیا جائے گا اور باغی کو قید میں ڈال دیا جائے گا اور اس کا مال بیت المال میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم کو اصل پونجی بھی نہیں ملے گی اگر تم نے توبہ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سودی کاروبار کرنے سے بچائے، اور سود کے ذرے سے بھی اور اس کے دھوئے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد اور ہمارے نسلوں تک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اوپر کی آیتیں